ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے کاغذات وغیرہ چیک کیے گئے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ ہم سب غیر قانونی طور پر سری لنکا میں داخل ہوئے تھے اور اب قانونی طور پر سری لنکا سے باہر جا رہے تھے۔ ایک طرح سے ہماری حیثیت مجرموں کی تھی، لیکن اب ہم VIP تھے اور پورے اعزاز کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ کسی نے ہماری شان میں گستاخی کی جسارت نہیں کی۔ یہ شیخ عاصم کی دولت اور اس کے رسوخ کا کرشمہ تھا کہ ہم سری لنکن حکام کی نظر میں مظلوم ثابت ہو گئے تھے۔ عاصم کے لائر نے ثابت کیا تھا کہ ہمیں ایک جرائم پیشہ گروہ نے انڈیا سے اغوا کیا اور زبردستی سری لنکا پہنچا دیا۔ کاغذات کی پڑتال کا مرحلہ بخیریت طے ہو گیا اور ہم جہاز میں سوار ہو گئے۔ فریال کو میرے ساتھ والی نشست ملی تھی۔ وہ بڑے غور سے میری کلائی کی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ گھڑی کہاں سے لی آپ نے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ گھڑی کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ ہاں، عجیب تو ہے۔ کہیں یہ وہی گھڑی تو نہیں جو اس سے پہلے شیخ عاصم کے ہاتھ میں تھی اور جس کی وجہ سے آپ کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا؟ ہاں، یہ وہی طوطا ہے جس میں میری جان بند ہے، اور یہ طوطا آج ہی شیخ عاصم نے میرے حوالے کیا ہے۔ لیکن اس گھڑی اور آپ کے درمیان کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ ضروری رہنا تھا نا؟ ہاں، ایسا ہی تھا، مگر اب اس میں کوئی ٹیکنیکل تبدیلی کر دی گئی ہے اور کم از کم فاصلے کی حد کم کر دی گئی ہے۔ فریال اس گھڑی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، لاہور جا کر سب کچھ بتا دوں گا۔ لاہور کے ذکر پر وہ ایک بار پھر گمسم سی ہو گئی، بالکل اس بچی کی طرح نظر آنے لگی جس نے گرمیوں کی چھٹیوں کا کام نہ کیا ہو اور اگلے روز اسکول جانے کا خوف اسے سہما دے۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ وہ لاہور جانا چاہ رہی تھی اور لاہور جا بھی رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہی تھی کہ یہ جہاز جلد ہی منزل پر نہ پہنچ جائے۔ آنے والی گھڑیوں کا خوف اسے دہلا رہا تھا۔ وہ باپ سے یہ کہہ کر انڈیا روانہ ہوئی تھی کہ اپنی سہیلی کے پاس ناگپور جا رہی ہے اور 2-3 ہفتے سیر و تفریح کر کے واپس آ جائے گی، لیکن انڈیا جا کر وہ سیدھی میرے پاس حیدرآباد پہنچی تھی اور پھر میرے ساتھ ایسے حالات کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ 2-2.5 ماہ تک گرد و پیش سے اس کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا تھا۔ اب یہ بات یقینی تھی کہ اس کا پول کھل چکا ہوگا۔ اس کی ہاکی بدل بہن اور سہیلی مہتاب کور اب تک اس کی گمشدگی کا راز نہیں چھپا سکی ہوگی۔ یہ خیال فریال کے لیے سوہانے روح تھا کہ اس کے عزیز و اقارب اور خاص طور سے والدین پر کیا بیتی ہوگی، وہ اس کی خاطر کن کن عذابوں سے گزرے ہوں گے۔ جب جہاز نے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا تو وہ آنسو جو بہت دیر سے فریال کی آنکھوں میں مچل رہے تھے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے چہرہ ہتھیلیوں میں چھپایا اور سسکنے لگی۔ میں نے اس ہنسوڑ اور باتونی لڑکی کو پہلی بار اتنا رنجیدہ دیکھا تھا۔ میں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ایک بات کہوں فریال، میں نے 2 ہفتے پہلے تمہارے ڈیڈی کو خط لکھا تھا۔ یہ اطلاع فریال کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اتنی اونچی آواز میں بولی کہ ارد گرد کے مسافر چونک کر اس کا بھیگا بھیگا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہاں، میں نے خط لکھا تھا اور بعد میں فون پر بھی صاحب صاحب سے میری بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں پوری طرح تسلی کرا دی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم بالکل حفاظت سے ہو اور میرے ساتھ ہو۔ تمہیں سری لنکا لانے کا الزام بھی میں اپنے سر لے چکا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ناگپور میں اتفاقاً تم سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس دوران ہم شنکر وغیرہ کے ہتے چڑھ گئے اور وہ زبردستی ہمیں سری لنکا لے آئے۔ فریال کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بلا اتنی آسانی کے ساتھ اس کے سر سے ٹل گئی ہے۔ وہ مجھ سے تفصیلات پوچھنے لگی۔ میں نے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ در حقیقت جب غزالہ نے پہلی بار مجھے فری ہینڈ دے کر راکوانہ قصبے میں بھیجا تھا اور میں زری گل کے ساتھ مڈ نائٹ ریسٹورنٹ کے ارد گرد مٹر گشت کر رہا تھا تو میں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر ساحی صاحب کو ایک طویل خط لکھا تھا اور زری کے ہاتھوں پوسٹ کروایا تھا۔ بعد میں نے انہیں کولمبو سے فون بھی کیا تھا۔ اس گفت و شنید اور انہی رابطوں کا نتیجہ تھا کہ اب ساحی صاحب ہمیں ریسیو کرنے خود ایئرپورٹ پر آ رہے تھے۔ میں نے جب یہ خبر فریال کو سنائی تو اس کی آنکھوں کی نمی خوشی کے آنسوؤں میں بدل گئی۔ اس کے جسم نے بے ساختہ حرکت کی اور وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ اس مرتبہ وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا
کہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گئی۔ اس کی مدھم آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ تم اپنے ذہن پر کسی طرح کا بوجھ نہ ڈالو اور اچھے بچوں کی طرح کچھ دیر کے لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ لاہور تک کا ہمارا سفر بہت طویل ہے۔ تم 1.5-2 گھنٹہ آرام سے سوتی رہو گی تو میں سمجھوں گا تم نے میرا شکریہ ادا کر دیا۔ میں اسے بزرگانہ لہجے میں مخاطب کرتا تھا تو اسے بہت برا لگتا تھا اور وہ لاشعوری طور پر اپنا سینہ کچھ اور تان لیا کرتی تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر ایسی بالغانہ بات کرتی تھی کہ میں بغلے جھانکنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور آنکھیں بند کیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس کی ایک بچکانہ خواہش یہ بھی تھی کہ ہر وقت مجھے ایکشن میں دیکھنا چاہتی تھی وہ، لیکن ان دنوں اس کی یہ خواہش بھی اس کے اندر گہرائی میں کہیں سو چکی تھی۔ میں نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیا اور سری لنکا کا میوزک سننے لگا۔ میوزک جس میں چائے کی خوشبو تھی، گھنے جنگلوں میں برستی بارشوں کا شور تھا اور سانولی حسیناؤں کی آنکھوں کا زعفرانی رنگ تھا۔ میوزک سنتے سنتے میں سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا۔ میں بانس اور تاڑ کے ایک تاریک جنگل میں بھاگا جا رہا تھا۔ غزالہ کہیں کھو گئی تھی اور میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے عقب میں سائیں علی کو دیکھا۔ وہ کسی عفریت کی طرح میرے پیچھے لپکا آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑا عصا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے سروج کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں پلک جھپکتے میں میرے سر پر پہنچ گئے۔ سائیں علی نے اپنا عصا پورے زور سے میرے سر پہ دے مارا۔ میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ سائیں علی غضبناک انداز میں چلایا، سروج کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سروج کو چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ میں تمہیں بھسم کر دوں گا۔ سروج میرے سینے سے چپک گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میرے دیوتا، آؤ ہم اس دفینے کو تلاش کریں جس کی قدر و قیمت بے حساب ہے۔ آؤ نا، ہم دنیا جہاں کی مسرت اور شان و شوکت اپنی جھولیوں میں بھر لیں۔ یکا یک میں بیدار ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ہوائی جہاز میں ہوں۔ میں نے نیم واں آنکھوں سے ایئر لنکا کی فضائی میزبان کو دیکھا۔ وہ مہمانوں کے سامنے مشروب سرو کر رہی تھی۔ میرے ذہن پر سے نیند کا رہا سہا غبار چھٹنے لگا۔ یکا یک میں نے ایئر ہوسٹس کے عقب سے سائیں علی کا چہرہ نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ اپنی سرما بھری آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اتنا حیرت ناک تھا کہ میں ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ میری آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں، لیکن اب سائیں علی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے عقب میں سپاٹ دیوار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یقیناً میں نے خواب ہی کا آخری منظر جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سائیں علی کا نادیدہ وجود کسی آسیب کی طرح میرے حواس پر سوار ہونے لگا۔ اب وہ میری نیند میں بھی مخل ہونے لگا تھا۔ ہم سروج کو کولمبو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ آئے تھے کیونکہ اسے ایک دوسری پرواز سے دہلی جانا تھا۔ سروج سے جدا ہوتے ہی سائیں علی خیالوں کے راستے میری نیند میں پہنچ گیا تھا اور مجھے سرزلش کر رہا تھا کہ میں اس الو کی پٹھی کو تنہا کیوں چھوڑ آیا ہوں۔ زری گل ایک میمن سیٹ کے کندھے سے سر ٹکائے بے خبر سو رہا تھا، تاہم فریال بدستور جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم 15-20 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ توقع کے عین مطابق ساحی صاحب ایئرپورٹ پر ہمیں ریسیو کرنے کے لیے موجود تھے۔ وہ سادہ لباس میں تھے۔ ان کی پیشانی پر 1.5-2 ماہ پرانے زخم کا چھوٹا سا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ دبلے بھی ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے اسپیشل پولیس کے 2 مسلح کمانڈوز چوکس حالت میں کھڑے تھے۔ ان کمانڈوز کے علاوہ بھی مجھے ساحی صاحب کے ارد گرد چند سفید پوش مسلح افراد نظر آئے۔ اس زبردست پروٹوکول کے ساتھ ساحی صاحب کچھ اجنبی سے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تو بہت بے تکلف اور نڈر قسم کے پولیس آفیسر تھے، پھر ان کے گرد محافظوں کا یہ مجمع کیا معنی رکھتا ہے؟ فریال ساحی صاحب کو دیکھتے ہی ان سے چمٹ گئی اور دیر تک سسکتی رہی۔ وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئے۔ ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ فریال کی پشت سہلا رہا تھا۔ ہم باہر آ کر ساحی صاحب کی پرائیویٹ کار میں بیٹھے۔ کار کے ساتھ بھی مسلح کمانڈوز کی جیپ موجود تھی۔ ایک CID انسپیکٹر وائرلیس کان سے لگائے بالکل چوکس نظر آ رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں ساحی صاحب کی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ میں اور ساحی صاحب
ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ساحی صاحب جلد از جلد وہ تمام حالات جاننا چاہتے تھے جن سے میں اور فریال پچھلے 2-2.5 ماہ میں گزرے تھے، لیکن میں یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ساحی صاحب کی چوٹ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ان غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے بارے میں بھی جو یہاں میرے دیکھنے میں آئے تھے، اور سب سے بڑھ کر میں اپنی پیاری بہن شفتہ کی سلامتی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ساحی صاحب نے میری غیر معمولی تشویش دور کرنے کے لیے بتایا کہ شفتہ خیریت سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہاں کے حالات زیادہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ شاہ جہان، کچھ لوگ مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے اغوا کرنے کی ناکام کوشش بھی کر چکے ہیں۔ ساحی صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، شفتہ اور انجم کا پتہ صرف آپ کو معلوم ہے، اور جو لوگ شفتہ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلاً کون لوگ؟ مثلاً آغا قادر زمان، شنکر اور شیخ عاصم۔ ساحی صاحب نے کہا، قادر زمان کے بارے میں تو اب میں تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ہرگز ملوث نہیں۔ پچھلے 2.5 ماہ میں بہت بدل گیا ہے وہ، بلکہ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت بھی ہوگی کہ میرے اغوا کی کوشش ناکام بنانے میں اس کے بونے باڈی گارڈز کا کردار بھی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اول درجے کا بدماش جاگیردار ہے، خوبصورت عورتیں، خطرناک غنڈے اور دشمنیاں پالنا اس کا شوق ہے۔ اس کے دماغ سے برائی کا خناس کبھی نہیں نکل سکتا۔ برائی کا خناس نکلا ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اب وہ میری اور تمہاری دشمنی سے مکمل طور پر باز آ چکا ہے، اور اس کا صحرا مشتبہ کنور صاحب کے سر ہے، اور مشتبہ کنور سے بھی زیادہ امریکی ارب پتی مسٹر جی کلارک صاحب کے سر ہے، اور میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ اس شخص کے سر ہے جسے تم سائیں علی کہتے ہو۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا۔ بات واقعی کچھ الجھ گئی ہے شاہ جہان، میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا سلجھا لیں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ قادر زمان، شنکر، مشتبہ کنور، سروج اور افراہیم وغیرہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ سب لوگ دفینے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور آپس میں دوست بھی ہیں۔ امریکی ارب پتی مسٹر جی کلارک کی سربراہی میں یہ سب لوگ متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے صرف شنکر ہے جو لالچ میں آ کر شیخ عاصم سے مل گیا ہے، ورنہ باقی سب لوگ مسٹر جی کلارک کی ہدایات پر بلا چوچرا عمل کر رہے ہیں۔ سائیں علی نے کسی طرح مسٹر جی کلارک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اگر کوئی دفینے تک پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ اب مسٹر جی کلارک ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچے یا کسی غلط فہمی کے نتیجے میں تم انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگو۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری لاڈلی بہن شفتہ میری تحویل میں ہے اور قادر زمان اس پر بری نگاہ رکھتا ہے۔ انہوں نے مشتبہ کنور کے ذریعے قادر زمان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ شفتہ یا انجم کا خیال دل سے نکال دے۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرانی ہو کہ قادر زمان نے مشتبہ کنور کی موجودگی میں شفتہ کو اپنی بہن کہا اور سابقہ رویے پر سخت شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ سب لوگ تمہارے بارے میں سخت پریشان ہیں اور انڈیا کے علاوہ پاکستان میں بھی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ابھی انہیں تمہاری آمد کے بارے میں نہیں بتایا، جو ہی بتاؤں گا وہ سب سرپٹ بھاگے چلے آئیں گے۔ میں حیرانی سے ساحی صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ بھوپال سے میری گمشدگی کے بعد یہاں کافی انقلابات آ چکے ہیں۔ آپ پر حملے کا واقعہ کیا تھا؟ یہ کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میں ایک شادی میں شرکت کے بعد رات 12 بجے کے لگ بھگ ہلٹن ہوٹل سے واپس آ رہا تھا۔ سرکاری رائفل مین میرے ساتھ تھا۔ نہر کے کنارے سنسان سڑک پر ایک مادر ذات برہنہ لڑکی ہمارے سامنے آ گئی۔ میرے ڈرائیور کو بریک لگانا پڑے، اتنے میں ایک ٹویوٹا کار بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اندر سے 3 مسلح افراد نکلے۔ ایک نے خود کار رائفل کا برسٹ مار کر ڈرائیور اور گارڈ کو شدید زخمی کر دیا۔ میں پچھلی سیٹ پر تھا۔ میرے ریوالور نکالنے سے پہلے ہی مزید 2 مسلح افراد نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے مزاحمت کی لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ شاید وہ مجھے اپنی گاڑی تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اسی دوران میں آغا قادر زمان وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھی اس شادی میں شریک ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بونے باڈی گارڈز بھی تھے۔ یہ باورتی بونے چیختے چلاتے حملہ آوروں پر جا پڑے۔ تمہاری یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ لڑائی بھڑائی کے ماہر نہایت خطرناک قسم کی مخلوق ہے۔
انہوں نے 1 منٹ کے اندر اندر 2 حملہ کو ڈھیر کر دیا اور باقی 3 بھاگ گئے۔ پکڑے جانے والوں میں لوہاری گیٹ کا ایک خطرناک غنڈہ تیفا بھی شامل تھا۔ وہ کسی عبد الکریم نامی شخص کے لیے کرائے پر کام کر رہا تھا۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ان لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کی ایک زیر تعمیر کوٹھی میں پہنچانا تھا۔ اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جانا تھا۔ ہم نے دونوں گرفتار شدہ افراد سے کافی پوچھ گچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ عبد الکریم گرفتاری سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے بھی کوٹھی سے باہر ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ابھی تھانے میں اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ مشتبہ کنور سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، وہ قریباً ہر تیسرے چوتھے دن مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ بہت فکر مند رہتا ہے میرے بارے میں وہ۔ میرے لیے اسپیشل کمانڈوز کا انتظام اسی نے کر رکھا ہے۔ مجھے تو بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن مشتبہ جیسے بااثر اور طاقتور شخص کا حکم ٹالنا بھی آسان نہیں۔ سنا ہے عنقریب وہ کسی انتہائی اہم انتظامی عہدے پر فائز ہونے والا ہے۔ اب تو وہ عنقریب نئی شادی بھی کر رہا ہے۔ نئی شادی کا سن کر میں چونکا۔ مجھے مشتبہ کنور کا وہ معاشقہ یاد آ گیا جو ایک بینکار کی بیوی ناہید سے چل رہا تھا۔ مشتبہ کنور ناہید کے شوہر کو کسی سرکاری کام سے گھر سے دور بھیج دیا کرتا تھا اور خود ناہید سے ملنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ ایسے رومانی دوروں پر وہ 1-2 مرتبہ مجھے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کس سے شادی کر رہا ہے مشتبہ؟ کوئی ناہید نام کی لڑکی ہے، کسی بینکار کی بیوی ہے۔ اور مشتبہ کی پہلی بیوی زلیخا؟ اسے تو وہ 2 ہفتے پہلے طلاق دے چکا ہے۔ ان جاگیردار سیاست دانوں کے لیے شادیاں اور طلاقیں زیادہ اہم واقعات میں شمار نہیں ہوتی۔ میں مزید تفصیل جاننا چاہ رہا تھا، لیکن اس دوران میں ایک خوش پوش ملازم چائے وغیرہ لے آیا۔ وہ گیا تو ہماری گفتگو کا رخ دوسری جانب مڑ چکا تھا۔ میں نے رجال ساہی صاحب کو وہ واقعات بتائے جو پہلے حیدرآباد اور پھر سری لنکا میں پیش آئے تھے۔ شیخ عاصم کا کردار کھل کر ساہی صاحب کے سامنے آیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ یہ خبر ان کے لیے بھی بے حد تعجب خیز تھی کہ غزالہ کے کینیڈا پلٹ شوہر نے غزالہ کو بھیانک دھوکہ دیا تھا اور وہ بدترین حالات کا شکار ہونے کے بعد شیخ عاصم کی بیوی بن چکی ہے۔ غزالہ کو پیش آنے والے حادثے کا ذکر سن کر اور اس کی تشویشناک حالت کے بارے میں جان کر ساہی صاحب مضطرب نظر آنے لگے۔ شیخ عاصم نے میرے جسم میں جو الیکٹرانک ڈیوائس نصب کیا تھا، اس کے بارے میں بھی میں نے ساہی صاحب کو تفصیل سے بتایا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر گفتگو کا رخ شفتہ اور انجم کی طرف مڑ گیا۔ ساہی صاحب نے کہا، یہ شبہ تو مجھے شروع سے تھا کہ میرے ارد گرد جو پراسرار لوگ منڈلا رہے ہیں وہ میرے ذریعے شفتہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب تمہاری باتیں سن کر یہ شبہ پختہ یقین میں بدل گیا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ شیخ عاصم ہی کراتا رہا ہے۔ ساہی صاحب میری رہنمائی کریں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ شیخ عاصم کے مہربان رویے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ غزالہ اس بات پر مصر ہے کہ شیخ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور اس محبت کا سبب وہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے شیخ کو بم دھماکہ کیس سے بچانے کے لیے جو تگودو کی ہے، اس کا شیخ پر بہت اچھا اثر پڑا ہے اور اب وہ میرے ساتھ اپنی دشمنی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ شیخ جیسے شخص سے بہتری کی توقع ہی ابس ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ جہان، ایسے شاطروں کے مقابلے میں ہر قدم پھونک کر رکھنا چاہیے۔ ساہی صاحب، میں یہاں سے روانہ ہوتے وقت آپ سے اور شفتہ سے مل کر جانا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ آپ سے ملاقات ہو سکی اور نہ ہی شفتہ سے۔ اب آپ سے تو مل لیا ہوں، لیکن شفتہ کے لیے اب بھی میرا دل بے چین ہے۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں شاہ جہان، لیکن میں تمہیں شفتہ سے ملانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ یہ بہت خطرناک ہوگا، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ یہ راز صرف میرے سینے میں رہنے دو کہ وہ کہاں ہے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ ساہی صاحب، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ تمہیں وہ تحفظ حاصل نہیں جو سرکاری افسر کی حیثیت سے مجھے حاصل ہے۔ تم کسی بھی وقت ان لوگوں کے نرغے میں پھنس سکتے ہو جو شفتہ کو دیوانوں کی طرح کھوج رہے ہیں۔ آج کل تشدد کے ایسے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کہ پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ اگر تم نے کچھ بول دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کیا کروں ساہی صاحب؟ بہن کو دیکھے مجھے کئی مہینے ہو چلیں۔ پلیز میری کچھ مدد کریں، میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے لے جائیں۔ تم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا پیچھا نہیں کیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے ہماری نقل و حرکت پر نگاہ نہیں رکھی جائے گی۔ کیا معلوم تمہارے جسم میں رکھا گیا ڈیوائس ہی تمہاری نشاندہی کر دے۔ نہیں شاہ جہان،
تم ان دونوں کے لیے خطرہ مت مول لو۔ ہم کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر ایک ڈی ایس پی کسی ضروری کام سے ساحی صاحب سے ملنے آ گیا۔ میں اٹھ کر باہر نکل آیا۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں شفتہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ اتنا عرصہ اس نے میرے بغیر کیسے اور کس حالت میں گزارا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا چاہتا تھا، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ غزالہ نامہربان حالات کا شکار ہو کر ہم دونوں سے کتنی دور جا چکی ہے۔ یوں ہی پریشانی کے عالم میں سڑکوں پر گھومنے لگا۔ نہر کے مسلم ٹاؤن والے پل سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور لکشمی چوک آ گیا۔ یہاں کے در و دیوار اور گلی کوچے میرے جانے پہچانے تھے۔ بہت وقت گزارا تھا میں نے یہاں کے ہوٹلوں اور ریسٹورانوں میں محفلیں سجائی تھیں۔ یہاں کی نیم تاریک گلیوں میں مخالف گروپوں کے ساتھ مارا ماری کی تھی اور رائل پارک کے فلمی دفتروں میں فلمی لوگوں کے ساتھ تاش کی لمبی لمبی بازیاں کھیلی تھیں۔ اس جانی پہچانی فضا میں پہنچتے ہی پرانی یادیں خوشبو کی طرح میرے ہوش و حواس پر چھانے لگیں۔ 7 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن یہ جگہ آج بھی ویسے ہی تھی۔ شام 6 بجے والے شو ٹوٹ رہے تھے۔ لکشمی چوک اور ارد گرد لوگوں کا ازدحام نظر آتا تھا۔ انسانوں کا سمندر تھا جو بڑھتا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ میں اس سمندر میں گم ہو گیا، ایک تنکے کی طرح بہنے لگا اور یہاں وہاں ڈولنے لگا۔ مجھے ایسے ہجوم میں گم ہو کر گھومنا بہت اچھا لگتا تھا۔ جام ٹریفک میں پولیس کی ایک جیپ مسلسل سائرن بجا رہی تھی۔ میں نے دیکھا جیپ کی فرنٹ سیٹ پر ایس پی برکت بیٹھا ہے، وہی پینڈو ٹائپ 6 فٹ لمبا کھردرے چہرے والا ایس پی برکت جو ہر فقرے میں 3-4 گالیاں لگا دیتا تھا اور زبان سے زیادہ ہاتھ سے بات کرتا تھا۔ اس وقت وہ سادہ لباس میں تھا۔ ایس پی برکت نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ جیپ سے اترا اور لپکتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ او شاہجہان صاحب، تم؟ میری نظر بھوتنی تھی، دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ بے ساختہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ کیسے ہیں برکت صاحب؟ بالکل ٹھیک، 16 آنے فٹ۔ مگر یار شاہجہان صاحب، تم یہاں؟ تمہارے پیچھے تو ایک دنیا پاگل ہو رہی ہے۔ جھنگ کا جاگیردار قادر زمان، جناب مجتبیٰ کنور صاحب، امریکہ کا ایک امیر کبیر تاجر، اور پتہ نہیں کون کون۔ تم تو بہت بڑے آدمی بن گئے ہو یار، بڑی ڈیمانڈیں ہیں بھائی تمہاری، اور تم یہاں چپل گھسیٹتے پھر رہے ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سب کچھ یہیں کھڑے کھڑے پوچھ لیں گے یا کہیں چل کر بیٹھیں گے؟ او جناب علی، تمہارے لیے تو بندہ صبح سے شام تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہے، بیٹھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں یہاں ایک بندے کو پکڑنے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔ پھر وہ جیپ کے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولا، اوے سکندر، اس بھوتنی دے کو تھانے لے جا اور ذرا چھترول کر اس کی، میں بھی کچھ دیر ٹھہر کر آؤں گا۔ ڈرائیور نے فرما برداری سے سر جھکا کر جیپ آگے بڑھا دی اور ان لوگوں کے درمیان سے راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگا جو ہمیں دیکھ کر ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایس پی برکت نے بلند آواز میں تماشائیوں کی ماں بہن ایک کی اور مجھے لے کر کیپٹل سنیما کی طرف آ گیا۔ 1-2 گلیوں سے گزر کر ہم عین لکشمی چوک میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ایس پی برکت نے چائے منگوائی اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں شاہجہان نہیں، کسی اجنبی سیارے سے اتری ہوئی مخلوق ہوں۔ جذبات سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجتبیٰ کنور صاحب کو تمہارے آنے کا پتہ ہے؟ نہیں، اور ابھی چند گھنٹے تک لگنا بھی نہیں چاہیے، مجھے 1-2 ضروری کام کرنے۔ او بادشاہو، کام تو بھوتنی دے ہوتے ہی رہیں گے، آپ پتہ نہیں کہاں سے خوار ہو کے آ رہے ہو، ذرا آرام شرام کر لو، کوئی لسی شسی پیو، کوئی چرغا شرغا کھاؤ، ذرا سکون ملے دل کو تو پھر کام بھی کر لیں گے۔ برکت صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے آپ جناب اور صاحب وغیرہ کہہ کر مخاطب نہ کریں، اسی طرح بے تکلفی سے بلائیں جیسے زوئے مشت نے بلایا کرتے تھے، اور یہی سمجھیں کہ میں آپ کا ہیڈ کانسٹیبل ہی ہوں۔ دوسری بات، میں تھکا ہارا بالکل نہیں ہوں، ایک دم تر و تازہ ہوں۔ یہ تو خیر چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے، جوان جہان بندے ہو، ہماری طرح ہنڈے ہنڈائے تو ہو نہیں، لیکن یار یہ تو بتاؤ اتنے دن تم رہے کہاں، اور مجتبیٰ کنور جیسے لوگ ایک دم تمہارے عاشق کیسے ہو گئے؟ اور وہ دفینے والا چکر، وہ افواہ ہے یا کچھ سچ ہے اس میں؟ ادھر پاکستان میں بھی یار لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اس معاملے میں، سنا بڑا لمبا مال ہے وہ، اور کروڑوں روپے کی پرانی چیزیں ہیں۔
میں پرسوں ہیرا منڈی گیا تھا ایک تفتیش کے چکر میں. وہاں ایک بڑی کوالٹی کی طوائف ملی تھی. وہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ یہ سارا مال سن 47 میں ہندو ساہوکار یہاں چھوڑ گئے تھے. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ نے ایک سوال میں 10 سوال کیے ہیں اور ہر سوال کے جواب کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ موضوع پھر کسی وقت چھیڑ لیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ چوتھی میز پر جو براؤن جیکٹ والا بندہ بیٹھا ہے پولیس کا تو آدمی نہیں ہے وہ؟ ایس پی برکت چونک گیا. رخ پھیر کر اس نے بڑے غور سے اس میز کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا. پچھلے 10-15 منٹ سے میں سے اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. اگر یہ تمہارے پیچھے ہے تو بس گڑبڑ ضرور ہوگی. یہ شخص ہسٹری شیٹر ہے. برکت کی آواز میں ارتعاش تھا. اس شخص کی عمر 30-35 سال رہی ہوگی. جسم ورزشی اور مضبوط، چہرہ سکہ بند گنڈوں جیسا تھا. اس نے پھولی ہوئی جیکٹ پہن رکھی تھی. ایسی جیکٹس بہت خطرناک ہوتی ہیں. ریوالور وغیرہ تو معمولی بات ہے، ماؤزر اور چھوٹی موٹی رائفل بھی ان میں چھپائی جا سکتی ہے. پولیس والوں کو بھی اس بات سے باخبر رکھا جاتا ہے کہ جیکٹس والے افراد اگر چہرے مہرے سے مشکوک نظر آئیں تو ان پر گہری نگاہ رکھی جائے. ایس پی برکت بولا، میرے خیال میں کاؤنٹر سے ٹیلی فون کرتا ہوں. قریبی تھانے سے 1-2 بندے بلا لیتے ہیں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرو گے؟ میں خود نمٹ لوں گا. مگر ہو سکتا ہے اس بھوتنی دے کے ساتھی بھی آس پاس بیٹھے ہوں. حال میں 30-40 بندے تو ہیں. ان میں سے کوئی بھی سور کا پتر ہو سکتا ہے. ہال میں کچھ نہیں کریں گے. باہر نکل کر سڑک پر پہنچتے ہیں. اگر یہ اکیلا ہی پیچھے ہے تو پکڑ لیں گے. ایس پی برکت کے اندر کا غسیلا دیہاتی تھانے دار انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے. ہم نے پروگرام طے کر لیا کہ اس شخص پر کس طرح قابو پانا ہے. پھر ہم ریسٹورنٹ سے نکل کر باہر سڑک پہ آ گئے. ہمارے اٹھتے ہی اس شخص نے بھی کرسی چھوڑ دی. کاؤنٹر کے قریب بل ادا کر کے جب ہم باہر نکلے تو وہ بھی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر آ گیا. 40-50 قدم چلنے کے بعد میں اور ایس پی صاحب ایک نیم تاریک گلی میں مڑ گئے. یہاں فلموں کے بڑے بڑے ہورڈنگز لکھنے والے بیٹھے تھے اور میلی کچیلی روشنی میں اجلے اجلے چہرے پینٹ کر رہے تھے. گلی میں مڑتے ہی میں ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا. ایس پی برکت چند قدم آگے جا کر ایک ہورڈنگ کی اوٹ میں ہو گیا. ہمیں بمشکل 10 سیکنڈ انتظار کرنا پڑا. براؤن جیکٹ والا گلی کے سرے پر نمودار ہوا. ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا، پھر اس نے گلی میں قدم رکھ دیا. جو ہی وہ میرے پاس سے گزرا میں نے لپک کر پیچھے سے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا. میرا سینہ اس کی پشت سے لگا تھا اور اس کے دونوں بازو بھی میرے حلقے میں تھے. اس میں حیوانی طاقت اور بلا کی پھرتی تھی. پنجاب کا بہت سا دودھ مکھن اور گوشت اس کے جسم میں توانائی بن کر دوڑ رہا تھا. اس نے پنجابی میں چند گالیاں دی اور ایک بار کی تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا. اسی دوران میں چودھری برکت لپک کر آیا اور اس نے اپنا 38 بور کا سرکاری ریوالور اس کی پیشانی پر رکھ دیا. خبردار، ہلے تو گولی ٹپکا دوں گا.